السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کیا والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ اس موضوع پر ہم نے پہلی مجلس میں آپ احباب کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج اس مجلس کا دوسرا سبق ہے جاء اعرابی فقال یا رسول اللہ ما الکبائر قال الاشراک باللہ قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدین۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دیہاتی نے پوچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی لیے شریعت محمدیہ نے والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، اور اسی نسبت سے نافرمان اولاد کے لیے سخت سے سخت تنبیہ کی گئی ہے، اور دنیا و آخرت کے بدترین انجام سے خبردار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، والدین کو ملامت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ عاق والدیہ ومدہن الخمر ومنان بما اعطى۔ روز قیامت تین آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ نگاہ تک نہیں کرے گا، ان میں والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا عادی، اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر رکھی ہے، شراب کا عادی، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور دیوس یعنی اپنے ہی اہل خانہ میں زناکاری، بے حیائی، بدکاری کو گوارا کرنے والا، اس پر کچھ نہ کہنے والا۔ میرے محترم دوستو، نیکی انسان کو بڑے سے بڑے مقام تک پہنچا دیتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 5 نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، بیت اللہ کا حج بھی کروں، تو مجھے کیا مقام حاصل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء الا ان يعق والديه۔ جو آدمی یہ سارے کام کرے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ وہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا غفور اور حلیم ہے، لیکن قرابت داری اور صلہ رحمی کے معاملہ میں ادھار نہیں رکھتا۔ نیکی اور احسان کرنے والوں کو بھی، بدسلوکی کرنے والوں کو بھی اسی دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم اور قطیعت رحم سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ اس کے مرتکب کے لیے دنیا میں بھی سزا کی جلدی کرے اور آخرت میں بھی سزا کا بوجھ جمع کر رکھے۔ میرے محترم دوستو، والدین کی نافرمانی سے بڑی سرکشی اور کیا ہوگی، اور ان سے زیادہ محترم رحمی رشتہ اور کون سا ہوگا؟ لہٰذا والدین کا نافرمان اس دنیا میں بھی ضرور تکلیف اٹھائے گا اور سزا بھگتے گا، اور اخروی سزا سے بھی بچ نہیں سکے گا۔ اسی طرح والد کی بددعا بھی اپنی اولاد کے لیے بڑی ہی جلدی سنی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ بلا شبہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو، ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے اور ان کی نافرمانی سے بچائے۔ اسی موضوع کی باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ آپ احباب کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔